सुनहरी सुबह भीग रही थी जब वो सुस्त रवि से चलती हुई बस स्टॉप तक पहुंची। कंधे पर बैग लटकाए, हाथ में पानी की छोटी बोतल पकड़े, चेहरे पे ढेरों बेजारी लिए वो बेंच के करीब आई जहां बैठकर वो रोज़ 10 मिनट बस का इंतज़ार करती थी। इसने बैग एक तरफ रखा और बेंच पे बैठ गई। फिर एक हाथ से जमाई रोकते दूसरे से बोतल खोलकर लबों से लगाई। गर्मी आज कल बढ़ती जा रही थी। सुबह ही सुबह इसे पसीना आने लगा था। जाने आगे क्या होगा। वो घूंट बहरती बेजारी से सोच रही थी। चेहरे पे भी वही उकताहट के तासुरात थे, जैसे दुनिया बाहर से खफा हो। सुनहरी पेशानी पे मुस्तकिल पड़े बल और कांच सी खूबसूरत भूरी सुनहरी आंखों में छाई खफगी। कुछ था इसमें जो इसे सारे में यकता बनाता था। लंबे कुर्ते और जीन्स में मलबूस रस्सी की मानंद दुपट्टा, मुफलर के अंदाज में गर्दन से लपीटे टांग पे टांग रखे, वो पांव झुलाती तनकीदी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। और तब ही इसे एहसास हुआ कि वो स्याह फाम लड़की आज भी बेंच पे इसके साथ बैठी है। इन दोनों के दरमियान इसका बैग पड़ा था और इस वक्त वो स्याह फाम लड़की सर झुकाए निगाह तिरछी किए इसके बैग को देख रही थी, जहाँ जगह जगह चाक और वाइटनर से इसने अपना नाम लिखा हुआ था। महमल इब्राहिम आड़ा। तिरछा छोटे बड़े हर अंदाज में यही लिखा था। वो लड़की कभी ही इसके बैग को देखती थी, मगर महमल के तो रोज़ के 10 मिनट इस स्याह फाम लड़की का जायज़ा लेते ही गुजरते थे। वो भी अजीब पुरअसरार किरदार थी। यहाँ इस्लाम आबाद में स्याह फाम नज़र आ ही जाते थे, मगर वो अपने जैसों से मुख्तलिफ थी। सर पे रोमाल बांध कर गर्दन के पीछे ग्रह लगाती और नीचे अवर कोट, मोटे होंठ, स्याह रंगत मगर चमकीली आँखें। कोई ऐसी चमक थी उनमें कि महमल कभी इन आँखों में देख नहीं पाई थी। हमेशा नज़र चरा जाती। शायद 1.5 महीना कबल वो उसे अपने मखसूस औकात में स्टैंड पे देखती थी, और इन 1.5 माह में इनका अंदाज हमेशा यकसा रहा था। कमर सीधी रखे अलर्ट सी बेंच पर बैठी खामोशी से सामने सीध में देखती। वो बहुत चुप सी लड़की मालूम नहीं कौन थी। और फिर इसकी वो पुर असरार किताब जिसका स्याह सर वरक बिल्कुल खाली था, इसकी गोद में धरी होती और किताब के किनारों पर इसके स्याह हाथ मजबूती से जमे होते। इसके अंदाज से कुछ ख़ास झलकता था, किताब की हिफाजत का एहसास या फिर इसके बेश कीमत होने का। सफ़हों के झलकते किनारे पेले और खस्ता लगते थे, जैसे कोई कदीम किताब हो, सैकड़ों बरस पुराना कोई नुस्खा हो। कुछ था इसमें, कोई कदीम राज या कोई पुर असरार कथा। वो जब भी इस पुर असरार किताब को देखती यही सोचती, और आज जाने क्या हुआ, वो इस खामोश सी लड़की से मुखातिब हो ही गई। शायद तजस्सुस आजिज़ कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो, स्याह फाम लड़की ने अपनी चमकीली आंखें उठाई। ये किताब किसकी है? मेरी। मेरा मतलब इसमें क्या लिखा है? वो चंद लम्हे महमल का चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी ज़िंदगी की कहानी। अच्छा, वो हैरत छुपा न सकी। मैं समझी ये कोई कदीम किताब है। कदीम ही है, सदियों पहले लिखी गई थी। तो आपको कहाँ से मिली? मिस्र की एक पुरानी लाइब्रेरी से ये कुछ किताबों के बीच पड़ी थी। जब मैंने इसे निकाला तो इस पे ज़मानों की गर्द थी। वो मोहब्बत से सियाह जिल्द पे हाथ फेरते हुए कह रही थी। इसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। मैंने वो गर्द झाड़ी और इसे अपने साथ रख लिया। फिर जब पढ़ा तो मालूम हुआ इसे तो किसी ने मेरे लिए लिखवा कर इधर रख दिया था। महमल मुन्हा खोले इसी देख रही थी। तुम्हें क्या दिलचस्पी है इसमें? मैं इसके बारे में मज़ीद जानना चाहती हूँ। क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? वो हल्का मुस्कराई। तुम नए दौर की नई लड़की हो, इस कदीम ज़बान में लिखे नुस्खे को कहाँ समझोगी? मगर ये है, क्या इसमें लिखा क्या है? वो तजस्सुस अब इसे बेचैन कर रहा था। मेरा माजी। इसी पल हारन बजा तो महमल ने चौंक कर सामने सड़क पे आती बस को देखा। मेरा हाल, वो स्याह फाम लड़की कह रही थी। महमल बीक का स्ट्रिप पकड़े खड़ी हुई, इसे जल्दी कॉलेज पहुंचना था, और मेरा मुस्तकबिल भी मुझे क्या पेश आने वाला है ये किताब सब बता देती है। मैं चलती हूँ। वो बस की तरफ देखते माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहती हुई आगे बढ़ गई। इसमें तुम्हारा भी जिक्र है महमल। वो उल्टे पाँव मुड़ी। मेरा जिक्र? मेरे बारे में क्या लिखा है? वो शशदर रह गई थी। यही कि मैं तुम्हें ये किताब दे दूँ, लेकिन मैं तो इसे तुम्हें तभी दूंगी जब तुम थक कर खुद मुझसे मांगने आओगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी भी है। जो हो चुका है और जो होने वाला है सब लिखा है। बस का तेज़ हारन फिर से बजा तो वो कुछ कहे बिना तेज़ी से इस तरफ लपकी। राड पकड़ कर ऊपर चढ़ते इसने पल भर को पलट के देखा था।
وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی۔ پر اسرار معنی خیز مسکراہٹ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کراہ کے رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کے باوجود بسوں پہ دھکے کھانے پر مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پر پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پہ ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان اس کے سب سے بڑے تایا اس وقت تک آفس سے لوٹ آئے تھے اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم مہتاب تائی ان الفاظ کا اضافہ کرتی اور مسرت اپنی بیٹی کو سمجھا دینا، جب لور شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتی ہوئے میں گیٹ آرام سے کھولا کرے، آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے، اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا، گز بہر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا کوئی لحاظ نہ بڑے کا ادب، استغفر اللہ ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھی ہیں، ان کے تو انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے وغیرہ وغیرہ، تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی تھی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فقرہ سماعت میں گونجتا تو چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی، کچن کی طرف آئی تو سنک میں جھوتے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پہ رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد اب تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا۔ رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاکڈ تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دیتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی اسٹارٹ کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی سے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی۔ اس کے پاس اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پر وہ پھر پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کے دھڑام سے بند کیا، فرش پر پڑی فٹ بال اٹھا کے پوری قوت کے ساتھ دیوار پہ ماری اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتن آتی ہوئی تائی مہتاب باہر آئی۔ محمل وہ گرجیں تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی ماں؟ شٹ اپ 1000 بار کہا ہے، دروازہ آرام سے کھولا کرو مگر تم۔ آہستہ بولیں تائی جان، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پر کباب رکھ کے بے نیازی سے پاؤں جھلاتی کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر کے تھکے؟ مگر فقرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تلملاتی کلیستی رہ گئی۔ اندر مسرت آوازوں پہ جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے محمل بھابھی بیگم کیوں ناراض ہو رہی تھی؟ دماغ خراب ہے، ان کا پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گئی، پھر باہر سے کھانا لائی ہو فریج میں اور پھر خود ہی خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی، یہ تم کھاؤ، میں جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائیں تو محمل نے لمحہ بہر کو ماں کو دیکھا۔ سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جوہریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے ضرر سی ماں، جو واقعی اس عالی شان کوٹھی کی مالکہ ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی ہے۔ دل برا مت کیا کرو، محمل اللہ کا نام لے کر کھا لو، مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر اماں۔ باہر تائی مہتاب کے بہلنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے، احسان نہیں کیا، میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا، یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا، سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں رہے محمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہیں۔ وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھیں اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ پھر اس نے سر جھٹک کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو چکا تھا اور کباب ٹھنڈا۔
وہ بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔ یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کہ وہ کچھ دیر ہی سوئی کہ ٹھاہ کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹکر آیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔ باہر دیوار پر فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھی۔ کچی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ برا سا منہ بنے جمائی روکتی اٹھی، سلیپر پہنے اور بال لپیٹتے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ در اصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا۔ بہت چھوٹا نہ بہت برا عرصہ پہلے اسے کاٹ کباڑ سے خالی کروا کے ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہیں تھا، اس لیے انہیں لاؤنج سے گزر کر گیسٹ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چاچی کے معاذ اور معیز فٹ بال سے کھیلتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے، تم لوگوں کو دیکھ کر کھیلا کرو، میں سو رہی تھی، کچن کے کھلے دروازے پہ کھڑی۔ اندر کسی سے بات کرتی نائمہ چاچی فوراً مڑیں۔ اب میرے بچے کھیلیں بھی نا، تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھا نہ رات، ہر وقت بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے یہ بستر آئے تھے، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیٹ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا، وہ بھی محمل تھی۔ سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چاچی بڑبڑا کے رہ گئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی۔ بہت اونچی سی بھوری پونی ٹیل اس پر بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے اوپر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کانچ سی سنہری تھی اور ہلکا سا کاجل بھی اسے دہکا دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اسی لیے تو جلتی ہیں۔ یہ سب اسے ہنسی آ گئی۔ ایک نظر خود پر ڈالی، جینز کے اوپر کہلا سا کرتا اور گردن کے گرد لپیٹا، دوپٹہ مفلر کی طرح ایک پلو سامنے لٹکتا، اور ایک پیچھے کمر میں وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگٹس نکال کے مسرت کے سامنے رکھ رہی تھیں، جو بہت تابع داری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف تیل گرم کر رہی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو نگٹس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ یہ بچوں کے لیے فرائی کر دو مسرت، اب ہر کوئی باہر سے منہ مار کے تو نہیں آتا نہ۔ بجا فرمایا تائی اماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پر منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے ہماری بیٹیاں تو کبھی ہمارے سامنے ایسے نہیں بولیں۔ آپ برا مت مانیں، بھابھی بیگم میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک ملتجی نظر محمل پہ ڈالی۔ وہ کندھے اچکا کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پر ایک تنفر نظر ڈال کر تائی مہتاب باہر چلی گئیں۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھی۔ اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ ہی کو دھونے ہوں گے۔ اماں، دھو بھی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہیں ہم پر۔ وہ مصروف سی ایک ایک نگٹس کڑاہی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے ایک گہری سانس لی اور آستین موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے غم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی، لیکن میں بھی ان لوگوں پہ تھوڑا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کے فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بہر چکی تھی۔ محمل، یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھیں۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے۔ ساتھ ہی مہتاب تائی اور نائمہ چاچی باتیں کر رہی تھی۔ نائمی چاچی سب سے چہوٹے اسد چچا کی بیوی تھی، جو قریب ہی بیٹھے غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ غفران چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چاچی کی بیگم فضہ چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھیں۔ اسے ٹرالی لاتا دیکھ کر مسکرائی۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی، ندا یا سامیہ کو کہہ دیا ہوتا، تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فضہ چچی مہتاب تائی اور نائمہ چچی کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھی، بلکہ اتنی میٹھی تھی کہ جب اپنی مٹھاس اپنے لبوں سے دوسرے کے حلق میں انڈیلتی تو وہاں کانٹے اگ جاتے۔ اٹس اوکے، وہ بھی بس مسکرا کے ٹرالی آگے لے گئی۔ اب کیا کہتی کہ ندا اور سامیہ نے پہلے کون سے کام کیے ہیں جو آج کرتیں؟ اگر وہ انہیں بلاتی وہ فوراً چلی آتیں، ایک دو چیزیں پکڑاتیں، چولہا جلاتی، باتیں بگھارتیں اور پھر آہستہ سے کھسک جاتیں۔ اس کے بعد لان میں فضہ چاچی ایک ایک چیز یہ چکھیں میری سامیہ نے بنائی ہے،
اور میری ندا کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے کہہ کر پیش کرتی۔ اس پر مہتاب تائی ان کی تعریف کرتی اور محمل کو کاہلی کے وہ تانے ملتے۔ اس سارے قصے سے بچنے کے لیے محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی، مگر فضہ چاچی کی یہ میٹھی زبان ہی ٹھیک تھی۔ وہ کبھی ان کو پلٹ کے جواب دے سکی نہ ہی کچھ جتا سکی، وہ موقع ہی نہ دیتی۔ لاؤ لاؤ جلدی لاؤ، دونوں ماں بیٹی لگتی ہیں، پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تائی آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ کم سے کم آپ کو ہم ماں بیٹی پر چلانا تو نہیں پڑے گا۔ وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی چھوڑ کر واپس گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر اس طرف دیکھنے لگے تھے۔ احسان کرنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ کچن کی طرف واپس آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی پر اترتے مصروف سے انداز میں کہتے۔ وہ کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ اسنیکس رکھ آئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر نکل گیا۔ محمل نے لمحہ بھر کو رک کے اسے جاتے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا۔ حنان وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا مہرین سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا۔ اونچا لمبا خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے ہینڈسم اور پاپولر لڑکا، جس پہ ہر لڑکی کا دل اور ہر لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سامیہ ہوں یا نائمہ چاچی کی مغرور نخریلی، آرزو سب فواد کے آگے پیچھے پھرتیں۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پر بلا رہی ہوتیں تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کے لا رہی ہے۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا، سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھیں، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بیزاری اور اطراحٹ کم نہ ہوتی تھی، ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے دبی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر بھیجا، نہ پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کرتی رہتی تھیں، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا کریم کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ نالائق نکمہ ایف اے میں 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو دبے لفظوں کہہ بھی دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسہ ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھیں۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرے اٹھا لی۔ لان میں فضہ چاچی کے ساتھ والی کرسی پر فواد بیٹھا تھا۔ وہ اسے مسکرا کے بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھیں اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل ہی رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضہ چاچی بہت زیادہ فکر مند ہوئیں۔ یوں نہیں، کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے تو سمارٹ ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی تھی اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی محمل۔ وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے بیٹھی تھی۔ چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کہلے گلے والی ریڈ چارٹ شرٹ، کندھوں تک اسٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ، جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پر کشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی برو اس کو بہت شاطر دکھاتی تھیں۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو۔ محمل، یہ کباب پکڑانا، فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینی چاہی، اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھ سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے ٹک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر سب بھول کر جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحہ بہر کا عمل تھا، اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضہ چاچی اور آرزو کسی اور جانب متوجہ تھیں۔ کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہیں کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وہ وقفے وقفے سے اس پر ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پر بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر کو جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی، سر اٹھاتی پونی بھی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کانچ سی سنہری آنکھیں ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ چائے کے سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑتی تھی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی۔
जहाँ मुसर्रत पुहर्ती से कटिंग बोर्ड पर प्याज टमाटर काटती रात के खाने की तैयारी कर रही थीं। किचन में और कोई नहीं था और सारा पहलावा यकीनन इन्हें को समेटना था। अम्मा, ये ताई अम्मा और चाचियों में से कोई खाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? हमेशा आप ही क्यों बनाती हैं? वो ये सब देखकर होल गई थी। तो हमारा घर है, बेटा ये कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? आप थकती नहीं हैं इनकी खिदमत करते करते? नहीं, थकन कैसी। वो अब झुककर चूल्हा जला रही थी। अच्छा बताएं क्या बनाना है? मैं कुछ करवा दूं, बिरयानी तो बनानी ही है। बाकी मेहताब भाभी से पूछती हूँ। और इस वक्त मेहताब ताई ने किचन के दरवाजे से झांका। खाना बनाना अब शुरू भी कर दो मुसर्रत, रोज़ देर हो जाती है। मुसर्रत चूल्हा जलाती फौरन पलटी, जी भाभी बस शुरू कर रही हूँ। आप बताए वसीम, बेटा बिरयानी का कह गया था, साथ क्या बनाऊं? वो दुपट्टे से हाथ पूंछते इनके सामने जाकर पूछने लगी। साथ ही मटर कीमा बना दो, कबाब भी तल लेना और दोपहर वाला अरवी गोश्त भी गरम कर लेना। आलू का एक सालन भी बना लो, सलाद भी नहीं भूलना। जी और मीठे में देख लो, वो बेनियाजी और नखवत से गया हुए। पुडिंग बना लो या डबल रोटी की खीर। और एक अचटती नज़र इस पर डालकर पलट गईं। एक वक्त में देगचे बहर बहर कर आप 3-3 4-4 डिशेस बनाती हैं, मगर रात के लिए कुछ बचता ही नहीं है। वो कुलस्ती भी थी और हैरान भी होती थी। तुम खुद ही तो कहती हो वो हमारा माल हराम तरीके से खाते हैं, फिर हराम में कहाँ बरकत होती है बेटा? इनके लहजे में बरसों की थकन थी और कहकर वो फिर से कटिंग बोर्ड पर झुक गईं। वो बिल्कुल चुप सी हो गई। वाकई क्यों यहाँ देगचे के देगचे एक वक्त के खाने में ख़त्म हो जाते थे। इसने तो कभी इस पहलू पर सोचा ही नहीं था। और अम्मा भी इनके हर जुल्म व ज़्यादती से आगाह थीं, फिर भी चुपचाप सहे जाती थीं। हमारा माल, दिल में एक कांटा सा चुभा। 11 बरस कबल अब्बा की डेट से पहले ये फैक्ट्रियाँ, ये जायदादें, बैनक बैलेंस, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी बिजनेस एम्पायर सब अब्बा का था। और ये आगा करीम ये राजा बाज़ार में कपड़ों की एक दुकान चलाते थे। गुफरान चचा एक मामूली सी कंपनी में इंजीनियर भर्ती थे। और आरज़ो के वालिद असद चचा, वो तो वसीम की तरह थे, बेरोज़गार, निकम्मे, निकहट्टो और नालायक। फिर कैसे अब्बा के चहलुम के बाद वो अपने अपने किराए के मकान खाली करके बारी बारी यहाँ आन बसे। ये आगा इब्राहिम का घर, आगा हाउस, 3 मंजिला आली शान महल नुमा कोठी थी। निचली मंजिल पर आगा जान की फैमिली ने बसीरा जमाया, बलाई पर फिज़ा चची ने, और सबसे ऊपरी मंजिल पर असद चचा की फैमिली का कब्ज़ा था। वो चंद दिन के लिए आए थे, मगर पिहर वो चंद दिन कभी ख़त्म न हुए। बात बे बात जगह की कमी का रोना रविया जाता। यहाँ तक कि मास्टर बेड रूम से मुसर्रत और महमल को निकाल के स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो इस वक्त छोटी थी, शायद 9-10 साल की, मगर जैसे जैसे शूर की मंजिलें तेकीं तो अंदर ही अंदर लावा पकता रहा। अब तो अरसा हुआ इसने दबना छोड़ दिया था। घर के मर्दों के सामने तो खैर वो ज़बान बंद ही रखती थी, मगर ताई चाचियों से बराबर का मुकाबला करती और कज़न्स तो किस खाते में ही नहीं थीं। लेकिन इस ज़बान चलाने के बायस इस पर सख्तियाँ बढ़ती गईं। वो महज ज़बान से जवाब दे सकती थी, मगर ताई अम्मा वगैरह दूसरे हरबे भी इस्तेमाल करते। जब इसने अपने ज़ाती जीब खर्च के लिए अपनी दोस्त के वालिद की एकेडमी में ट्यूशन्स देना शुरू की थी, इसको घर वापसी में देर हो जाती और नतीजतन या कस्दन इसके लिए दोपहर का खाना न रखा जाता। एक दफ़ा अम्मा एक रोटी और सालन की प्लेट बचाकर कमरे में ले गईं, मगर मेहताब ताई की नज़र पड़ी और घर में भूंचाल आ गया। वो बातें सुनाए मुसर्रत को, ऐसे ऐसे चोरी के इल्ज़ामात व अलक़ाबात से नवाजा कि मुसर्रत फिर कभी इसके लिए कुछ न बचा सकीं। ताई ये सब इसलिए करती थीं ताकि वो ट्यूशन्स छोड़ दे, और जो 1500 रुपया इसे ट्यूशन्स का मिलता है वो न मिला करे। और ट्यूशन्स की इजाज़त भी तो इसे कितनी मिन्नतों से मिली थी। जब सब के सामने ही इसने पूछ लिया था तो शुरू में तो सब ही अखड़ गए, लेकिन इसका फ़िक्रा कि ठीक है मेरी पॉकेट मनी निकालिए, लेकिन वो इतनी ही हो जितनी सिद्रा और महरीन आप ही को मिलती है, क्योंकि अगर मुझे पॉकेट मनी न मिली तो मैं सिद्रा और महरीन के हर अच्छे और महंगे जोड़े को आग लगा दूंगी। और वो पहली दफ़ा इतनी जुनूनी होकर बोली थी कि मज़ीद 10 मिनट की बहस के बाद इसे इजाज़त मिल ही गई थी। और अभी जो अम्मा ने याद दिला दिया कि वो लोग इनका माल खाते हैं, तो वो ये सोचे बगैर ना रह सकी कि कुछ ऐसा ज़रूर है कि आगा जान इस 20 साल की लड़की से खाइफ हैं।
اگر کبھی وہ اپنا حصہ مانگنے کے لیے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ نہ کروا سکیں گے اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنی پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چالباز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چکتا کر سکے، تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی تھی ان کی؟ بات سنو۔ مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکی رو سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے۔ یوں کرو ابھی ساتھ ساتھ شروع کر دو، اور ہاں، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ بہت مان و فخر اور تنبیہہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئیں، اور محمل کے ذہن کی بھٹکتی رو اسی ایک نقطے پہ منجمد ہو گئی۔ میرا بیٹا تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری دکھتی رگ اور تڑپ کا پتہ سب کچھ فواد ہی تھا، اور اگر دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو محمل، یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے کا سالن بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم۔ ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھا۔ محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگیں۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحہ بہر کو مبہوت ہونا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھی وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی پاس ہی تھیں۔ سدرا 24 برس کی بہت عام شکل کی لڑکی تھی۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جیولری گھر میں بھی زیب تن کیے رکھتی۔ سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریکنگ بھی کرا رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گھنگریالے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ فضہ چچی کی ندا اور سامیہ میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث کھار کھاتی تھی، اور سامیہ بھی اپنی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں سے سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا شکل کی ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھی، اور تبھی آرزو اسے ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی فواد کے لیے اس کے مقابلہ پہ سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا بی اے کرنے کالج، اور 27 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مرمر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی، اور اس کی یونیورسٹی پہنچ جانے کی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی اگر جو انہیں پڑھنے کا رتھی بہر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر عجلت میں سب کو مخاطب کیا۔ رات کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر کیوٹکس رگڑ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ماہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا، اور سدرا بہت انہماک سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن، وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پر بیٹھی تھی، جو آغا جان کی سربراہی کرسی کے بالکل سیدھ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکراتی پھر رہی تھیں۔ میٹھا لے آؤ، کھانا ختم کر کے، مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن میں گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے با آواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟
ताई अम्मा ने घुड़का। बदतमीज़ी फवाद भाई, आप ये खाने की डिशेस गिने। बिरयानी, मटर, कीमा, अरवी गोश्त, आलू कबाब, सलाद, रायता ज़रा गिन कर देखें। ये सब अम्मा ने अकेले बनाया है, मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। मेरे पास वक्त नहीं था कि बनाती। आपकी इन बहनों से कहा भी कि फवाद के लिए सूफले बनाना है, हेल्प करवा दो, मगर सब ने इनकार कर दिया। अब इतना सारा करना और ऊपर से मीठा बनाना हमारे बस से बाहर था। सूरी में कल बना दूंगी, या मेरी माँ की थकन से बढ़कर आपके लिए टेस्ट ज़रूरी है तो मैं इन्हें कह देती हूँ। अम्मा अम्मा इसने आवाज़ लगाई, और जहाँ लड़कियाँ बेचैनी से पहलू बदल रही थी और महताब ताई कुछ सख्ती से कहने ही लगी थी कि वो कह उठा, नहीं नहीं, इट्स ओके, मैंने ख्याल नहीं किया कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं। और मम्मी, इसने माँ को तनबीही नज़र से देखा। किचन का काम सिर्फ महमल और मुसर्रत चची की जिम्मेदारी नहीं है, अब सारी नवाबजादियों को भी कहा करें। हाथ तो बटा सकती हैं ये। हाँ तो करती तो हैं। हाँ ठीक है। आगा जान ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए बात ख़त्म करना चाहिए। जवान बेटा जो इनसे ऊंचा था, इसकी बात के आगे इन्हें अपनी बात कमज़ोर लग रही थी। महताब ताई पहलू बदल के रह गई। नायमा चाची ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाई और फ़िज़्ज़ा चाची भी खामोश सी हो गई थीं। लड़कियां अलग शर्मंदा। वो इत्मीनान से फवाद के उठने से कब्ल ही उठ गई। मुसर्रत को बर्तन उठाते पहले तो इल्म भी न हो सका कि क्या हुआ है, और जब हुआ तो मुआफ़ी तलाफ़ी करने लगी। अंदर आकर महमल को भी डांटा, मगर परवाह किए बगैर किताबों में सर दइए बैठी रही। फवाद के उठने के बाद यकीनन ताई ने बहुत सुनाई थी, मगर फवाद के अल्फाज का असर ज़ायल नहीं कर सकती थीं। इसकी घर में एक मजबूत हैसियत थी, सो बहुत सी ख़वातीन रात को करते हुए सोई थीं। सुबह कॉलेज बस के लिए वो स्टॉप पे रखे बेंच पर आई तो जहन अभी तक इधर ही उलझा हुआ था। बेंच पर बैठते हुए इसने सरसरी सा देखा। वो सियाह फाम लड़की इसी तरह बैठी थी, गोद में रखी किताब के किनारों पर मजबूती से हाथ जमाए खामोशी से सामने देख रही थी। वो जमाई रोकती बैठ ही गई और बेदिली से बस का इंतज़ार करने लगी। इसने वही कल वाला अजरक का कुर्ता जीन्स के ऊपर पहन रखा था और बाल ऊंची पूनी में बंधे हुए थे। सोच वही फवाद के गिर्द घूम रही थी। सुबह वो जल्दी निकलती थी, तब तक वो नीचे नहीं आया होता। इसका कमरा दूसरी मंजिल पर था, जो थी तो गुफरान चचा फ़िज़्ज़ा चाची की आमाजगाह, मगर वो किनारे वाला कमरा फवाद का पसंदीदा था, सो वो इसको अरसा पहले अलाट कर दिया गया। फ़िज़्ज़ा चाची की 2 बेटियां और एक बेटा हसन ही थे, सो वो कमरा इनकी ज़रूरत से ज़ायद ही था। और ये तो महमल का दिल ही जानता था कि वो कमरा तो अब्बा ने बनवाया ही इसके लिए था, मगर सियाह फाम लड़की इसी खामोशी से सामने देख रही थी। वो बूर होने लगी तो इधर उधर गर्दन घुमाई। सियाह किताब देखकर कल का वाक़या याद आया। ये किताब कब मिली थी आपको? बगैर तमहीद के अचानक सवाल। इस लड़की ने इत्मीनान से गर्दन इसकी तरफ मोड़ी। 2 साल पहले। ये किसने आपके लिए खुसूसन छोड़ी थी? है कोई? वो ज़रा सा मुस्कराई, मोटी आंखों की चमक और बढ़ गई। आपको अच्छा लगता है? इसने गौर से इस चमक को देखा। बहुत ज़्यादा। आप इसे काफ़ी जानती थीं। मेरा मतलब है, ये तो सदियों पुरानी किताब है। बस मैं जानती हूँ, और ये किताब ये आपको आपका माजी हाल मुस्तकबिल कैसे दिखाती है। इसमें सब लिखा है, गुज़रे वाक़यात और वो जो मेरे साथ पेश आने वाला है, और मुझे ऐसे मौका पर क्या करना है, सब लिखा है। महमल का दिल ज़ोर से धड़का। वो सियाह फाम लड़की इसे बहुत अजीब बात बता रही थी। जाने कैसे पुर असरार भेद बहरी किताब थी वो। आपको इससे कितना फ़ायदा होता है? जितना तुम्हारी सोच से भी ऊपर है, तो आपके तो बहुत मज़े होंगे। आप इसको पढ़कर सब जान जाती होंगी। हाँ, मगर इसमें कुछ अमल हैं। पहले वो परफॉर्म करने होते हैं, फिर हर चीज़ वैसे ही होती है जैसे इसमें लिखा आता है। अमल? अमलियात? वो चौंकी। अंदर कोई अलार्म सा बजा। ये तो कोई सिफली इल्म की माहिर बैठी है, इसे थोड़ा एहतराज़ बरतना चाहिए। हाँ, सियाह फाम लड़की मुस्कराई। जो वो अमलियात कर ले, वो इस किताब के ज़रिए दुनिया पर राज करता है। सब लोग इसकी मुट्ठी में आ जाते हैं और हर शय इसके लिए तस्खीर हो जाती है। सिर्फ में नहीं, अगर तुम भी इस किताब का ख़ास इल्म सीखो तो तुम्हें इसके अल्फाज में अपना माजी हाल मुस्तकबिल नज़र आने लगेगा। और इसके बाद? वो सिहर ज़दा सी सवाल पे सवाल किए जा रही थी। इसके बाद तुम इस किताब को छोड़ नहीं सकती। तुम्हें अपनी ज़िंदगी इससे बांध कर ही गुजारनी होगी, और अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो तुम तबाह हो जाओगी। तुम्हारी हर चीज़, हर मोहब्बत, सब तबाह हो जाएगा। इसको लेकर तुम छोड़ नहीं सकती।
یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ محمل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی میری بس اسی پل بس قریب آتی نظر آئی۔ وہ دوڑ کر بس کی طرف جانے لگی۔ تم ایک دن ضرور آؤ گی۔ میرے پاس سیاہ فام لڑکی مسکرائی تھی۔ تم ایک دن ضرور گڑ گڑا کر یہ کتاب مانگنے آؤ گی۔ میں جانتی ہوں تم لوگوں کی ستائی ہوئی ہو، تمہارا دل زخمی اور ہاتھ خالی ہیں، اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی ہے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔